مزمل سہروردی صاحب، آپ کے خیال میں اس حکومت کا جو بجٹ وہ پیش کرے گی پچھلی حکومت سے کتنا مختلف ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی خاص مختلف ہو سکتا ہے. آپ 50-60 دن میں کوئی نیا بجٹ اس طرح کا بنا سکیں اور اپنی نئی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. یہ تو جو پچھلے 11 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے اسی پر ہی اگلی فورکاسٹ بنے گی. لیکن اگلا 1 سال ان کی کارکردگی کا سال ہوگا، اس پر ان کا اگلا بجٹ دیکھا جا سکے گا. لیکن ابھی تو مجھے اس بجٹ میں نہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، بلکہ ڈر اور خوف ہے، اور ٹیکسز لگنے کا اور مہنگائی ہونے کا، اور جیسے کہ ڈرایا جا رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 20-25% تک چلا جائے گا، پیٹرول پرائسز اور بڑھ جائیں گی، بجلی کی قیمت اور بڑھ جائے گی. ویسے تو ہمارے ہاں ہر 15 دن بعد بجٹ آتا ہے. ہر 15 دن بعد ہم ایک ٹکٹکی سے بن جاتے ہیں کہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. پھر مہینے بعد پتہ لگتا ہے نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ڈال دیے ہیں، پھر اب وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پچھلے 2 ماہ سے گے. تو یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، بجلی، گیس، پانی، تیل. اس کے بغیر زندگی کا اب کوئی تصور نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ تو ہر 15 دن بعد اب پاکستان میں آتا ہے. وہ دن گئے جب NBC نے یاد دلایا کہ سال بعد فیول کی پرائسز ایڈجسٹ ہوتی تھیں، سال بعد بجلی کی پرائسز ایڈجسٹ ہوتی تھیں. لیکن اب تو ہر 15 دن بعد ہر مہینے ایڈجسٹ ہوتی ہیں، ہر مہینے بجٹ ہے. لیکن اس حکومت نے بہت زیادہ ہی ڈرا دیا ہے عوام کو. آپ دیکھیں ایک افواہ پھیلے کہ پیٹرول مہنگا ہونے لگا ہے تو لوگ کیسے لائنوں میں لگ جاتے ہیں پیٹرول پمپ سے. اس سے آپ خوف کی فضا دیکھیں، اس سے آپ دیکھیں کہ لوگوں میں پینک کتنا ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے کانشیس ہیں اس وقت اپنی روزمرہ کی زندگی. 5-5 روپے 10-10 روپے لوگوں کے لیے کتنے اہم ہو گئے ہیں، مڈل کلاس کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے جس کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل وقت ہے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے. آگے امیر کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا. پاکستان کا جو امیر ہے آپ پیٹرول اور 100 روپے مہنگا کر دیں. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ جن کے پاس 1500 cc سے بڑی گاڑیاں ہیں ان کو مہنگا دیں. ان کے لیے تو اسپیشل ریٹ رکھتے ہیں پیٹرول کا. جن کا گھر 10 مرلے سے بڑا ہے ان کے لیے بجلی کا اسپیشل ریٹ رکھتے ہیں. جن کے 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے کے گھر ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹمز میں وہ رہ رہے ہیں، آپ ان پر یونٹس کے حساب سے آپ بجلی نہ ڈالیں. کیونکہ اگر 3 فیملیاں اکٹھی رہ رہی ہیں ایک گھر میں تو آپ کیا یونٹ دیکھیں گے؟ وہ 3 فیملیاں رہ رہی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہاں پہ، اور اس گھر میں آپ یہ دیکھیں گے کس کا کتنا بڑا گھر ہے اس سے اتنا بڑا ریٹ لیں. مطلب اگر آپ DHAs میں جائیں، فارم ہاؤسز میں جائیں، 500-500 روپے کا یونٹ بیچیں ان کو، تاکہ اگر یہ فارم ہاؤس رکھ سکتے ہیں، اگر یہ بڑے گھر رکھ سکتے ہیں، بڑی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں، تو 1000 روپے لیٹر پیٹرول خریدیں. 500 روپے کا یونٹ دیکھیں. مجھ پہ تو بوجھ نہ ڈالیں. تو لہذا کو آؤٹ آف باکس سلوشن بھی مڈل کلاس کے لیے نکالنا پڑے گا، سیلری پیشہ لوگوں کے لیے نکالنا پڑے گا. ابھی NBC نے کہا کہ ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں 90% دکانیں ایسی ہیں جہاں سے آپ سبزی چیز خریدیں تو رسید نہیں ملتی ہے. ٹیکس کیا دیتے ہوں گے ہم وہاں پہ؟ مطلب آپ عام کریانے کی دکان پر جائیں وہ کوئی رسید دیتا ہے، عام کپڑے کی دکان پر جائیں وہ کوئی رسید دیتا ہے. آپ چند بڑے برانڈز اور چند بڑے سٹورز ہیں جو رسید اور ٹیکس کی بات کرتے ہیں. جی باقی تو ہمارا ٹیکس سسٹم ایسا ہے کہ 90% دکانوں پہ ریٹیلر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، وینڈر کوئی ٹیکس نہیں دیتا، دوسرا کوئی ٹیکس نہیں دیتا. تو لہذا ہم جب تک ان سارے شاپ کیپرز کو، وینڈرز کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے یہ کیسے نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو دن بدن خراب ہی ہوگا.